على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين شاكرا لأنعمه اجتباه وهداه إلى صراط مستقيم وآتيناه في الدنيا حسنة وإنه في الآخرة لمن الصالحين ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين۔ آپ جانتے ہیں کہ ابھی قربانی قریب ہے، قربانی کے دن آنے والے ہیں، اور یہ بھی آپ کو معلوم ہے کہ قربانی کیوں کی جاتی ہے، کس لیے کی جاتی ہے۔ ہاں، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے، تو قربانی سے پہلے ابراہیم علیہ السلام کی سیرت کو پڑھنا، ان جیسا بننے کی کوشش کرنا بھی لازمی اور ضروری ہے۔ جو انسان قربانی تو کرتا ہے لیکن اس قربانی کو ایک رسم سمجھتا ہے، ہر سال آتی ہے نا قربانی، ہر سال عادتاً وہ قربانی کر لیتا ہے، یا گوشت کھانے کی نیت سے جانور ذبح کر لیتا ہے کہ باقی لوگوں کے گھروں میں بھی گوشت ہوگا، ہم بھی گوشت کھا لیں گے۔ ایسے بندے کو کوئی ثواب نہیں ملنے والا۔ خود گوشت کھانے کے لیے یا دوستوں کو کھلانے کے لیے یہ نیت ہو کہ گوشت خود بھی کھائیں گے، دوسروں کو بھی کھلائیں گے، فریج میں بھی رکھیں گے، پھر کوئی فائدہ نہیں ہے قربانی کا۔ قربانی اس بندے کی قبول ہوگی اور اسی بندے کو یہ قربانی کا اجر و ثواب ملنے والا ہے جس کا نظریہ، جس کا عقیدہ، جس کا کردار حضرت ابراہیم علیہ السلام جیسا ہوگا۔ تو ابھی 10-12 دن 15 دن باقی ہیں، تو ہمیں کوشش کرنی ہے آج کے لیکچر میں بھی اور آئندہ جو لیکچر ہوگا قربانی سے پہلے اس میں بھی اسی موضوع پر انشاءاللہ ہم بات کریں گے، اور کوشش یہ کرنی ہے ہم نے کہ ابراہیم علیہ السلام کی سیرت کو کم از کم قرآن میں جن جن آیات میں ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ ہے نا، ان آیات کا ہم نے مطالعہ کرنا ہے، ان آیات کو ہم نے پڑھنا ہے۔ قرآن کریم یہاں موجود ہیں، یہ ترجمے والے قرآن کریم منگوائے گئے ہیں، یہ صرف ٹیبل پہ رکھنے کے لیے نہیں ہے، ان کو ہم نے پڑھنا بھی ہے انشاءاللہ۔ آپ ساتھی پڑھ بھی رہے ہوں گے انشاءاللہ۔ ابھی عید سے پہلے قرآن کریم میں جن جن جگہوں پر ابراہیم علیہ السلام کا ذکر ہے نا، وہ انشاءاللہ آپ مجھے کہیں کہ جو بھی یہاں پہ حفاظ کرام موجود ہیں، یہ بھی حافظ صاحب ہیں، یہ بھی حافظ صاحب ہیں، اور یہ بھی حافظ صاحب ہیں، سر اسامہ صاحب بھی موجود ہیں، ٹھیک ہے نا۔ آپ ان سے پوچھیں کہ کہاں کہاں پر قرآن کریم میں ابراہیم علیہ السلام کا ذکر ہے، ان جگہوں پہ آپ نشان لگائیں، اور قربانی سے پہلے ان جگہوں کا ترجمہ ضرور پڑھیں، اور مختصر مفہوم، جیسے یہاں احسن الکلام میں موجود ہے، احسن البیان موجود ہے، مختصر اس میں مفہوم لکھا ہوا ہے، ان جگہوں کا مختصر مفہوم بھی پڑھیں۔ صرف ایک جگہ کا میں مختصر آپ کے سامنے ترجمہ اور مفہوم بیان کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ابراہیم علیہ السلام جو تھے ایک امت تھے، ان ابراہیم کان امہ، ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے ایک امت کہا ہے۔ امت کا کیا مطلب ہے؟ جماعت۔ امت ایک جماعت کو کہتے ہیں نا۔ اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو ایک جماعت کہا ہے، ایک امت کہا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ ایک امت جو ہوتی ہے، ایک جو جماعت ہوتی ہے، ایک گروہ ہوتا ہے، اس جماعت کے اندر جب سب لوگ ملتے ہیں نا، ان سارے لوگوں کے جب ذہن ملتے ہیں، ان سارے لوگوں کی جب صلاحیتیں ملتی ہیں، تو پھر جماعت بنتی ہے، اور جماعت مل کر ایک کام کرتی ہے۔ اور جماعت میں کیسے کیسے لوگ ہوتے ہیں، کس کس طرح کے لوگ چاہیے ہوتے ہیں جماعت میں؟ جس طرح ہماری بھی ایک جماعت ہے، کیا نام رکھا ہوا ہے ہم نے؟ یوتھ انسٹیٹیوٹ، ایک ہماری جماعت ہے۔ اس میں سب جب ملیں گے اور مل کر ہم اس کو آگے چلانے کی کوشش کریں گے تو پھر فائدہ ہوگا۔ جماعت میں چاہیے ہوتے ہیں بڑے ذہین لوگ، جماعت میں چاہیے ہوتے ہیں کچھ سخی لوگ کہ جب کوئی چیز خرچ کرنے کی باری ہے تو وہ سخاوت کریں۔ جماعت میں چاہیے ہوتے ہیں بڑے جوش اور جذبے والے لوگ، خدمت کرنے والے لوگ، کہ ایک بندہ پیسہ خرچ کر رہا ہے، دوسرا خدمت کرے، وہ اپنا وقت دے۔ جماعت میں چاہیے ہوتے ہیں ذہین، جماعت میں چاہیے ہوتے ہیں بڑے صبر والے، صبر والے۔ جب کوئی جذباتی لوگ آپس میں لڑ پڑے ہیں، اب صبر والا بندہ بھی چاہیے جو ان کے درمیان صلح کرا دے۔ جماعت میں چاہیے ہوتے ہیں ہر دم تیار لوگ، کہ جب رات کو 12 بجے بھی کوئی کام پڑ سکتا ہے، اس وقت بھی کوئی تیار ہو، اور صبح کے دن کے 1 بجے اتنی سخت گرمی میں دھوپ میں بھی باہر جانا پڑ سکتا ہے، اس وقت بھی کوئی لوگ
تو ہر قسم کے لوگ چاہیے ہوتے ہیں، وہ سب جب ملتے ہیں تو جماعت بنتی ہے، ٹھیک ہے۔ ابراہیم علیہ السلام اکیلے کو اللہ نے جماعت کہا ہے، کیا مطلب؟ کہ جس طرح پوری جماعت مل کر اس جماعت کے اندر جو خوبیاں ہوتی ہیں اور وہ جماعت مل کر کام کرتی ہے، وہ ساری خوبیاں اگر کسی ایک انسان میں دیکھنی ہے تو وہ کون ہے؟ ابراہیم علیہ السلام۔ صبر دیکھنا ہے تو ابراہیم علیہ السلام میں دیکھو، سخاوت دیکھنی ہے تو ابراہیم علیہ السلام میں دیکھو، ہمت برداشت اور حوصلہ دیکھنا ہے تو ابراہیم علیہ السلام میں دیکھو، قربانیاں دیکھنی ہے ابراہیم علیہ السلام کی دیکھو۔ ابراہیم علیہ السلام کے اندر کتنی خوبیاں تھیں، چند ایک خوبیوں کا تذکرہ میں آپ کے سامنے کرتا ہوں، اور کوشش ہم کریں کہ عید سے پہلے وہ خوبیاں اپنے اندر پیدا کرنے کی بھی کوشش کریں۔ ویسے ہم بن نہیں سکتے، ابراہیم علیہ السلام جیسے کوئی بھی نہیں بن سکتا۔ انبیاء کی ذات تو بڑی اونچی ہے، ہم تو صحابہ کے درجے تک بھی نہیں پہنچ سکتے، ہم تو ان کی خاک بھی نہیں بن سکتے۔ صرف یہ ہے کہ ان کے نقش قدم پہ چلنے کی ہم کوشش کریں نا، صرف کوشش شروع کر دیں، اللہ تعالیٰ ہماری اس کوشش کو قبول کر کے ہماری دنیا و آخرت میں ہمیں کامیاب کر دیں گے۔ تو ابراہیم علیہ السلام کی سب سے بڑی خوبی، سب سے اعلیٰ خوبی اور سب سے پہلی خوبی جو تھی، اللہ نے یہاں بھی ذکر کیا ہے، لم یکن من المشرکین، ابراہیم علیہ السلام مشرک نہیں تھے۔ ابراہیم علیہ السلام میں سب سے بڑی خوبی کیا تھی؟ کہ وہ موحد تھے، مشرک نہیں تھے، ان کا شرک کے ساتھ، مشرکوں کے ساتھ کوئی تعلق نہیں تھا۔ جس انسان کے عقیدے میں، عمل میں شرک ہو، اس کا ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ مشرک انسان کا ابراہیم علیہ السلام سے کوئی تعلق نہیں۔ یہاں 2-3 مرتبہ اللہ نے کہا ہے وَلَمْ يَكُن مِنَ الْمُشْرِكِينَ، وہ مشرک نہیں تھے۔ ثُمَّ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ، ہم نے پھر وحی کی آپ پر، أَنِ اتَّبِعْ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا، کہ ابراہیم علیہ السلام کے راستے کی، ان کی ملت کی، ان کی منہج کی پیروی کیجیے۔ کیوں؟ کیونکہ وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ، ابراہیم علیہ السلام مشرک نہیں تھے۔ اور خصوصاً اللہ تعالیٰ نے سورہ ممتحنہ میں یہ فرمایا ہے کہ ہم نے لَقَدْ كَانَ لَكُمْ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ فِي إِبْرَاهِيمَ، ابراہیم علیہ السلام کی زندگی تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے۔ اور خصوصاً وہ وقت، اللہ فرماتے ہیں لَقَدْ كَانَ لَكُمْ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ فِي إِبْرَاهِيمَ إِذْ قَالُوا لِقَوْمِهِ إِنَّا بُرَاءُ مِنْكُمْ وَمِمَّا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ كَفَرْنَا بِكُمْ وَبَدَا بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةُ وَالْبَغْضَاءُ أَبَدًا حَتَّى تُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَحْدَهُ۔ اللہ فرماتے ہیں ابراہیم علیہ السلام کی ساری زندگی تمہارے لیے نمونہ ہے، لیکن خصوصاً وہ وقت اذ قالوا لقومی، جب وہ اپنی قوم کے سامنے ڈٹ گئے۔ قوم کیا تھی؟ ستارہ پرست، کچھ ستاروں کی پوجا کرنے والے۔ یہ سورہ انعام میں 7ویں پارے میں، ستارے کی پوجا کرنے والے، چاند کی پوجا کرنے والے، سورج کے سامنے جھکنے والے، یہ ساری قوم ستارہ پرست ہے، کوئی چاند کی پوجا کرنے والے ہیں، کوئی بت پرست ہیں، کوئی سورج کے سامنے جھکنے والے ہیں۔ ان سب کے سامنے ڈٹ گئے اور کیا کہا؟ اِنَّا بُرَاءُ مِنْكُمْ وَمِمَّا تَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، میں تم سے بری ہوں اور جن کی تم عبادت کرتے ہو میں ان سے بھی بری ہوں۔ کفرنا بکم، میں تمہارا انکار کرتا ہوں، تم سے میرا کوئی لینا دینا نہیں۔ وَبَدَا بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةُ، میرے اور تمہارے درمیان کوئی دوستی بھی نہیں چلے گی، دشمنی ہوگی۔ عداوہ، دشمنی کی بنیاد رکھی جا رہی ہے۔ والبغضاء، اور میرا تم سے بغض ہے، نفرت ہے، دل میں کوئی محبت کے جذبات نہیں ہے۔ کب تک؟ العداوۃ والبغضاء ابدا، ہمیشہ رہے گی یہ دشمنی ہمیشہ رہے گی۔ حتی تؤمنوا باللہ، یہاں تک کہ تم ایک اللہ پر ایمان لے آؤ، موحد بن جاؤ، ان بتوں کو چھوڑ دو، ستارے کی پوجا چھوڑ دو، سورج کی پوجا چھوڑ دو، پھر تم میرے بھائی ہو، محبت ہے، اخوت ہے، ہمدردی ہے، سب ہر چیز کے جذبات تمہارے لیے موجود ہیں۔ لیکن جب تک تم اس اکیلے اللہ وحدہ لا شریک پر ایمان نہیں لاتے اور اس کے ساتھ شریک کرتے ہو، تم کہتے ہو یہ بت بھی کچھ کر سکتے ہیں، ستارے کی پوجا کرتے ہو، سورج کے سامنے جھکتے ہو، ان کو بھی حاجت روا سمجھتے ہو، تو پھر میرا تم سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ تو جس انسان کے عقیدے میں شرک ہو، جو یہ کہے کہ اللہ تعالیٰ بھی بیٹا دے سکتے ہیں اور فلاں بھی بیٹا دے سکتا ہے، اللہ تعالیٰ بھی مشکل حل کرنے پر قادر ہیں اور فلاں بھی مشکل حل کرنے پر قادر ہے، اس نے اللہ کے ساتھ شرک کر دیا۔ اور ہمارے ہاں کلمہ پڑھنے والے کئی لوگ، ان کا بیان ہی وہی عقیدہ جو ابراہیم علیہ السلام کے دور میں ان مشرکین کا عقیدہ تھا جن کے بتوں کو ابراہیم علیہ السلام نے توڑا تھا۔ ابراہیم علیہ السلام نے پوچھا تھا نا ان کی پوجا کیوں کرتے ہو، ان کے سامنے کیوں جھکتے ہو، تو وہ کیا جواب دیتے تھے؟ جب کوئی جواب نہ آیا نا، لا جواب ہوئے، تو ابراہیم علیہ السلام کو کہنے لگے کہ ہم نے وجدنا آباءنا، ہم نے اپنے باپ دادا کو یہی کرتے ہوئے پایا ہے، اس لیے ہم بھی کر رہے ہیں۔ اور آج بھی بت تو نہیں بنائے ہوئے کلمہ پڑھنے والوں نے، لیکن فوت شدہ بزرگان جو قبروں میں ہیں،
ان کی قبروں پہ جا کے سجدے کرتے ہیں، ہاتھ پھیلاتے ہیں، رکوع کرتے ہیں، ان سے بیٹے مانگتے ہیں۔ جب ان سے پوچھا جائے کیوں کرتے ہو تو یہ بھی وہی جواب دیتے ہیں۔ جب کوئی جواب نہ آئے نا تو کہتے ہیں ہمارے باپ دادا بھی انہی سے مانگتے ہیں، ہم بھی انہی سے مانگتے ہیں، ہمارے باپ داداؤں سے چلا آ رہا ہے، ہمارا یہ پیر ہے، اور یہ اس سے نہیں مانگتے، ہم یہ لے کر دیتے ہیں۔ مشرکین مکہ بھی یہی کہتے تھے کہ یہ لے کر دیتے ہیں، یہ خود نہیں دے سکتے، لے کر دیتے ہیں۔ عقیدہ اور نظریہ وہی۔ تو میرے بھائیو دوستو، ہمیں ضرورت اس بات کی کہ قرآن کو پڑھیں، سمجھ کر پڑھیں۔ ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ 17ویں پارے میں موجود ہے، سورہ انبیاء میں۔ ابراہیم علیہ السلام نے جب قوم سے کہا کیوں ان کی پوجا کرتے ہو، کیا یہ بولتے ہیں جب ان کو بلاتے ہو تمہاری باتوں کا جواب دیتے ہیں کہ یہ سنتے ہیں؟ هل يسمعونكم اذ تدعون او ينفعونكم او يضرون، یا تمہیں نفع دے سکتے ہیں، تمہیں نقصان دے سکتے ہیں؟ تو انہوں نے کیا کہا آگے سے؟ وجدنا آبانا، ابراہیم تو جانتا ہے دیکھتے نہیں، تو جانتا ہے سنتے نہیں، بول بھی نہیں سکتے، لیکن کیوں کرتے ہیں؟ وجدنا آبانا، ہمارے باپ دادا ایسے کرتے تھے، ہم بھی کر رہے ہیں۔ پھر ابراہیم علیہ السلام نے کیا کہ اتنے بڑے موحد، اتنی بڑی توحید ہے، اکیلے ہیں پوری کائنات میں، اکیلے ہیں، کوئی ماننے والا نہیں ہے بات کو، لیکن سمجھانے کا جذبہ کتنا ہے۔ ابھی میں نے کہا نا جماعت میں کچھ جذبے والے لوگ بھی چاہیے ہوتے ہیں۔ جذبہ کتنا ہے توحید کا، اللہ کے دین کی غیرت اور توحید کی غیرت کتنی ہے۔ پہلے اچھے انداز سے سمجھایا ہے، یہ بھی تو خوبی ہے نا، اچھے انداز میں سمجھاؤ، ذہانت سے سمجھاؤ، پوائنٹ دے کر سمجھاؤ۔ پوائنٹ دیا کہ دیکھو سنتے تو نہیں ہیں، بلاؤ بولتے ہیں، تمہاری باتوں کا جواب دیتے ہیں۔ جب علمی پوائنٹ کے ساتھ وہ بات نہ مانے تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا آپ جذباتی انداز میں بھی ان کو سمجھانا چاہیے، کہا پھر دیکھ لوں گا میں تمہارے نا ان بتوں کا حال میں دیکھوں گا۔ جب گئے سارے میلے پہ، ابراہیم علیہ السلام نے پیچھے کیا کیا؟ ان کے بت خانے میں چلے گئے، بت خانے میں چلے گئے، اور وہاں جا کر کتنا بڑا جذبہ ہے اور کتنا اللہ پر امید ہے کہ ذرہ برابر بھی ڈپریشن کا شکار نہیں ہے۔ ہم تو تھوڑے بہت پریشانی آئے نا، مشکل آئے، ابھی جیسے لگ رہا تھا کہ انڈیا اور پاکستان کی جنگ نہ ہو جائے، کئی لوگوں کے بلڈ پریشر لو ہو گئے ہیں، کئی پریشان ہو گئے، پتہ نہیں کیا بنے گا۔ ابراہیم علیہ السلام وہاں گئے ہوئے ان کے بت خانے میں، پتہ ہے کہ ابھی قوم آئی تو میرے تو بوٹی بوٹی کر دے گی، یہ ایسے ہی ہوتا نا، خوف کتنا تھا، لیکن ابراہیم علیہ السلام پر ذرہ برابر بھی خوف طاری نہیں ہے، بلکہ مذاق کے موڈ میں ہے۔ سورہ صافات پڑھ کے دیکھیں، ابراہیم علیہ السلام مذاق کر رہے ہیں، جو تمہارے سامنے یہ حلوے پڑے ہوئے ہیں، مٹھائیاں پڑی ہوئی ہیں، یہ کھیر پڑا ہوا ہے تمہارے سامنے، مکھیاں پڑی ہیں اوپر، کھاتے کیوں نہیں؟ ما لکم لا تاکلون، کیا ہو گیا تمہیں، کھاتے نہیں ہو؟ پھر جب جواب نہیں دے رہے ہو، کہتے لا تنطقون، بات بھی نہیں کر رہے ہو تم، بولتے بھی نہیں ہو، ناراض ہو گئے ہو مجھ سے، پھر پکڑا کلہاڑا اور مرا، پھر کہا روتے بھی نہیں ہو۔ مذاق کا موڈ ہے نا، پتہ تو ہے بت ہے، کچھ بھی نہیں کر سکتے، لیکن اپنے اوپر سے کسی قسم کا کوئی ڈپریشن، کوئی ڈر، کوئی خوف، کچھ بھی نہیں ہے۔ پھر ان کو کیا کیا؟ فجعلہم جذاذا، ان سب بتوں کے ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالے، اللہ کبیرہ، بڑے کو بچا دیا۔ وہ بھی کس لیے؟ کیونکہ ایک کلہاڑا ان کے عقل پہ بھی مارنا تھا نا، جن کی عقل نہیں کھل رہی تھی۔ بعض لوگوں کی عقل نا، جب تک کوئی اوپر سے ڈنڈا نہ لگے نا، عقل نہیں کھلتی، عقل ٹھکانے نہیں آتی۔ اب سارے آ گئے اور دیکھا انہوں نے کہ بت سارے جو ہے نا وہ ٹکڑے ٹکڑے ہوئے پڑے ہیں۔ کہا کہ کس نے کیا؟ ہمارے ان الہوں اور معبودوں کا یہ حشر کس نے کر دیا؟ تو انہوں نے کہا ابراہیم، فتى یذکرہم یقال لہ ابراہیم، ایک نوجوان ہے، ایک نوجوان جو پہلے بھی کہا کرتا تھا کہ یہ کچھ نہیں کر سکتے۔ ہمیں بھی سیرہ ابراہیم پر چلتے ہوئے علاقے میں پتہ ہونا چاہیے کہ ایک نوجوان ایسا ہے جو یہ کہتا ہے کہ یہ بت، یہ لکڑی کے، یہ پتھر کے، یہ قبر میں پڑے ہوئے کچھ نہیں کر سکتے۔ اگلا قدم چاہے اتنا ایمان نہ ہو، نہ اٹھا سکے ہم، چلو اتنا تو ہونا چاہیے نا کہ پتہ ہونا چاہیے پورے علاقے میں کہ یہ موحد ہے، یہ کہتا ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی مشکل کشا نہیں ہے، اللہ کے علاوہ کوئی حاجت روا نہیں ہے، اللہ کے علاوہ کوئی نفع نقصان کا مالک نہیں ہے۔ اگر اللہ نہ چاہے پوری کائنات مل کر، کائنات کا ایک پتہ بھی اللہ کی مرضی کے بغیر حرکت نہیں کر سکتا۔ مجھے وہی تکلیف ملے کہ جو رب نے لکھی ہے، ٹھیک ہے نا؟ لیکن ہم کیا کرتے ہیں، وہ کہانیاں سنا رہے ہوتے ہیں، فلاں پیر نے یوں کر دیا، فلاں نے یوں کر دیا، اور آگے چپ کر کے بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں۔ ابھی آج ہی ایک کلپ میں دیکھ رہا تھا، پتہ نہیں کون ہے مولانا صاحب، وہ کہہ رہے ہیں کہ ایک جو ہے نا کروڑ پکا کے قریب ہی ہے نا ہمارے، کروڑ پکا کے ایک جو ہے نا مادرزاد ولی تھے، ماں کے پیٹ سے جب پیدا ہوئے 15 سپارے قرآن کے حفظ کیے ہوئے تھے انہوں نے۔ آگے سے بندے بیٹھے ہوئے کہتے ہیں سبحان اللہ۔ اب ان کو بولو بھی کہاں ہیں؟ تھے نہیں ہیں، وہ کہتے ہیں مادرزاد ولی ہیں، نام بھی بتا رہے ہیں، پتہ نہیں کیا نام بتایا انہوں نے، کروڑ پکا میں ہے، ماں کے پیٹ سے جب پیدا ہوئے 15 سپارے قرآن کے حفظ تھے۔ آگے سے بندے کیا کہتے ہیں سبحان اللہ۔ تو پتہ ہونا چاہیے، ایسے لوگوں کو بھی پتہ ہونا چاہیے کہ میں یہاں پہ بات کر رہا ہوں، ایک نوجوان ہے، وہ مجھ سے پوچھے گا کہ کہاں ہے، بتاؤ تم نے جو بات کی ہے کس قرآن کی آیت میں لکھی ہوئی ہے، کہاں ہے دلیل اس کی؟
تم نے جو بات کر دی کہ فلاں جو ہے وہ پیر صاحب، وہ کس سے کہانیاں ایسے سناتے ہیں پھر کہ وہ ایک پیر تھے، وہ بیت اللہ میں جا رہے تھے، تو وہاں گئے، جب راستے میں تھے تو بیت اللہ راستے میں آ رہا تھا. انہوں نے کہا کس لیے آ رہا ہے؟ وہ کہتے ہیں رابعہ بصری جو ہے نا، وہ رابعہ بصری بیت اللہ کی طرف آ رہی تھی، اس لیے بیت اللہ چل گئی. کہانیاں کتابوں میں بھی لکھی ہوئی ہیں اس طرح کی، بیت اللہ اس کے استقبال کے لیے آ رہا ہے. تو سننے والے کہتے ہیں سبحان اللہ. اور انہی میں بیٹھا ہوا ہو ایک موحد بھی جو الحمدللہ رب العالمین کہنے والا ہے، جو التحیات للہ کہنے والا ہے، والصلوات للہ کہنے والا ہے، جو قربانی کرنے سے پہلے دعا مانگنے والا ہے، ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین، اور خاموشی سے وہ بھی سن رہا ہو، وہ بھی نہ بولے. بولنا چاہیے ہمیں وہاں پہ، ٹھیک ہے نا، گلے نہیں پڑنا ہوتا، لڑنا نہیں ہوتا، ٹھیک ہے نا، وہ کوئی جو ہے وہاں پہ فتنہ کھڑا کرنا نہیں ہوتا، لیکن اپنا معافی ضمیر اچھے اخلاق کے ساتھ احسن انداز میں بیان کریں. جب اللہ کی توہین ہو رہی ہو، جب لوگ کہہ رہے ہو فلاں دربار پہ چلے جاؤ اور تمہیں بیٹا مل جائے گا، اور یہاں کہنے والا ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین، وہ خاموش بیٹھا ہوا ہو، وہاں پہ کہیں کہ اللہ کے علاوہ کوئی بیٹے دینے والا، اللہ کے علاوہ کوئی مشکل کشا اور حاجت روا نہیں ہے، تاکہ اللہ تعالیٰ بھی عرش پہ بیٹھ کر کہہ سکیں کہ میرا بھی یہاں بیٹھا ہوا ہے بندہ. ابراہیم کو اللہ نے اسی لیے چنا نا، پتہ تھا پوری قوم کو کہ ایک ہی بندہ ہے جو کہتا ہے کہ یہ بت کچھ نہیں کر سکتے، یہ نفع نقصان کے مالک، فتح یذکرہم یقال لہ ابراہیم. ایک نوجوان ہے، وہ پہلے بھی کہا کرتا تھا کہ یہ کچھ نہیں کرتے، کام لگتا ہے اسی کا ہے، لگتا ہے کام اسی کا. پھر بلایا گیا، ابراہیم علیہ السلام نے کہا دیکھو کلاڑا کس کے پاس ہے، کلاڑا کس کے پاس ہے؟ آلہ واردات، پولیس کی زبان میں آلہ واردات جس کے پاس ہے وہی قاتل ہے، میرے پاس تو نہیں ہے آلہ واردات، اس کے پاس ہے اسی نے، اور پھر بڑا ہے نا، آپس میں لڑ پڑے ہوں گے، آپس میں لڑے ہوں گے، اور بڑے نے مار دیا سب کو. اب قرآن کے لفظ ہیں، اللہ رب العالمین فرماتے ہیں وہ سب کے سب نا، ان سب نے سر جھکا لیے اور اپنے ہی دل میں کہنے لگے یار ابراہیم کہتا تو سچ ہی ہے نا، ابراہیم تو سچ ہی کہتا ہے کہ یہ کچھ کر نہیں سکتے. ابراہیم نے کہا کہ پھر اف لکما ولما تعبدون من دون اللہ فرجعوا الی انفسہم، اپنے نفسوں میں رجوع کیا، انہوں نے اپنے دل میں کہنے لگے کہ ابراہیم کیا تو سچ رہا ہے، یہ کچھ نہیں کر سکتے. ثم نکسوا علی رؤوسہم، سر بھی جھکا لیے. لقد علمت ما هؤلاء ينطقون، ابراہیم کو کہنے لگے ابراہیم تو ہمیں کہتا ہے اس سے پوچھیں، تجھے پتہ یہ بولتے تو نہیں ہیں. ابراہیم علیہ السلام نے کہا فتعبدون من دون اللہ ما لا ينفعکم ولا یضرکم، پھر ان کی پوجا کیوں کرتے ہو جو اپنے آپ کو بھی نہیں بچا سکے، جو اپنے آپ کو نہیں بچا سکے، تمہیں فائدہ دیتے ہیں، تمہیں بیٹے دیتے ہیں، اپنی جان کی تو حفاظت کر نہیں سکے. اف لکم، افسوس ہے تم پر، ولما تعبدون من دون اللہ، اور ان پر بھی افسوس ہے جن کی اس اللہ کو چھوڑ کر تم جن کی عبادت کر رہے ہیں. پھر انہوں نے کیا کیا؟ کر تو کچھ نہیں سکتے تھے نا، دلائل کے میدان میں ہار گئے، اور پھر آگے کیا کہا؟ اب آگ جلاؤ، قالوا حرقوا وانصروا آلہتکم، آگ جلاؤ اور ان الہوں کی جو ہے مدد کرو. وانصروا آلہتکم، اپنے الہوں کی مدد کرو. الہ کون ہوتا ہے؟ اب یہ چیز ذہن میں رکھیں، جو مشرک ہوتا ہے نا اس کے پاس عقل نہیں ہوتی، عقل یا ہوتی ہے تو استعمال نہیں کر رہا ہوتا، عقل ہو اور پھر شرک کرے یہ ہو نہیں سکتا، کیونکہ جس رب نے عقل دی ہے نا، اس رب نے فطرت توحید پر پیدا بھی کیا ہے. اسی عقل کو اگر استعمال کرے تو کائنات میں کھلے دلائل موجود ہیں جو انسان کو توحید کی طرف دعوت دیتے ہیں. وہ مشرک جو شرک کر رہا ہوتا ہے اپنے عقل کو استعمال نہیں کر رہے، یہ بھی اپنے عقل کو استعمال نہیں کر رہے تھے. کیا کہہ رہے ہیں؟ حرکوا وانصروا آلہتکم، اپنے الہوں کی مدد کرو. حالانکہ الہ کہتے اسے جو مددگار ہو، جس کو مدد کی ضرورت پڑ جائے وہ الہ نہیں ہوتا. جو خود مجبور ہو، جس پر مشکل آ جائے، جس پر پریشانی آ جائے، جس کو کسی اور مددگار کی ضرورت پڑ جائے، وہ الہ نہیں ہوا کرتا. الہ کون ہوتا ہے؟ جس پر کبھی کوئی مشکل نہ آئے، وہ دوسروں کی مشکلیں حل کرنے والا ہو. ہیں الہ اور ان کو مدد کی ضرورت پڑ گئی، ان کی مدد کرو. تو کیا تھا؟ عقل نہیں تھی. اور پھر ابراہیم علیہ السلام کو جلانے کے لیے اس کائنات کی سب سے بڑی آگ جلائی گئی. کئی مہینوں تک جو لکڑیاں اکٹھی کرتے رہے، پھر بہت بڑی آگ جلائی. ابراہیم علیہ السلام نے اس آگ میں چھلانگ لگا دی. یہ بھی ابراہیم علیہ السلام کی خوبی تھی. ابراہیم علیہ السلام جب آگ میں ڈالا جا رہا تھا نا، اس وقت فرشتے آئے، کہا ابراہیم تم کہو تو اس آگ کو، ہواؤں کا فرشتہ آیا، کہا اس آگ کو میں ابھی آندھیاں چلا دوں، اس ہوا کو اڑا کر ان کے گھروں میں ڈال دوں جنہوں نے اس آگ کو جلایا ہے، تم بچ جاؤ گے. ابراہیم علیہ السلام نے کہا چلے جاؤ، تمہاری ضرورت نہیں ہے.
یہ خوبی تھی ابراہیم علیہ السلام کی کہ اللہ کے علاوہ کسی اور سے ذرہ برابر بھی امید نہیں تھی۔ حالانکہ ماتحت الاسباب مدد لینا انسانوں سے جائز ہے، فرشتوں سے مدد لینا ماتحت الاسباب، ان کے پاس اسباب موجود تھے۔ ابراہیم علیہ السلام اگر مدد لیتے ان سے تو جائز تھا، ناجائز نہیں تھا، لیکن ابراہیم علیہ السلام کا اپنے رب کے ساتھ تعلق اتنا مضبوط تھا کہ ماتحت الاسباب بھی ابراہیم علیہ السلام نے کسی سے مدد نہیں۔ بارشوں کا فرشتہ آیا، اس نے آ کر کہا ابراہیم حکم ہو تو بارشیں برساؤں، آگ کو بجھا دوں۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا چلے جاؤ، تمہاری ضرورت نہیں ہے۔ جس رب کے لیے میں نے گھر چھوڑا تھا، باپ کو چھوڑا تھا، قوم اور برادری کو چھوڑا تھا، جس رب کے لیے میں نے بتوں کو توڑا تھا، وہ رب اگر چاہتا ہے میری جان آگ میں جل جائے تو میں نے اس جان کا پھر کرنا کیا ہے۔ کتنی محبت تھی اپنے رب سے، کہا کہ میرا رب مجھے کافی ہے۔ اور کیا کہا ابراہیم علیہ السلام نے، وہ دعا بھی یاد کریں۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا حسبی اللہ و نعم الوکیل، مجھے میرا اللہ کافی ہے۔ حسبی اللہ، مجھے میرا اللہ کافی ہے، نعم الوکیل، وہ سب سے اچھا کارساز ہے۔ حسبی اللہ کہا، ابراہیم علیہ السلام کو ڈالا گیا آگ میں، اللہ نے اس آگ کو گلزار بنا دیا۔ اور اللہ رب العالمین نے پھر جب ابراہیم علیہ السلام نے یہ سمجھنے کی بات، ابراہیم علیہ السلام نے جب دنیا کے ظاہری اسباب کو بھی ٹھکرا دیا، ظاہری اسباب کو بھی ٹھکرا دی اور اللہ پر توکل اور بھروسہ کیا، تو پھر اللہ رب العالمین نے دنیا کے ظاہری اسباب کے ساتھ پھر مدد نہیں کی۔ اللہ نے پھر بارش نہیں برسائی، اللہ نے پھر آندھیاں نہیں چلائیں۔ اللہ تعالیٰ بارش برسا کر بھی اس آگ کو بجھا سکتے تھے، آندھیاں چلا کر بھی اس آگ کو ختم کر سکتے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے پھر اسباب کے ذریعے سے آگ نہیں بجھائی، بلکہ کیا کہا، اس آگ کو کہا، کیونکہ آگ بھی جلاتی ہے تو اللہ کے حکم سے جلاتی ہے۔ اللہ نے پھر اپنی قدرت دکھائی۔ آج اگر ہمارا ایمان بھی ابراہیم علیہ السلام جیسا ہو نا، کہ ظاہری دنیا کے اسباب کو ہم ٹھوکر مار دیں، پھر اللہ کی مدد بھی دنیا کے ظاہری اسباب سے ہٹ کر آئے گی ہم پر۔ پھر دیکھیں گے ہم کہ ہوا کیسے ہے، یہ ہو کیسے گیا۔ دنیا کے اسباب تو سارے ختم تھے نا، دنیا کے سارے اسباب ابراہیم علیہ السلام نے ہٹا دیے۔ اللہ نے پھر آگ سے کہا یا نار کونی بردا، اے آگ تیرے اندر اب وہ آ رہا ہے، تیرا کام جلانا ہے، تیرے اندر جو کچھ بھی ڈالا جائے تو اس کو جلا کر راکھ کر دیتی ہے، لیکن آج تیرے اندر میرا وہ بندہ آ رہا ہے جو اس پوری روئے زمین پر اکیلا میرا نام لینے والا ہے، اس کے علاوہ اس زمین پر کوئی اللہ کا نام لینے والا اس وقت تو نہیں تھا نا، اس کو جلانا نہیں، کونی بردا، ٹھنڈی ہو جا۔ اور اتنی زیادہ ٹھنڈی بھی نہ ہونا کہ ابراہیم علیہ السلام کو ٹھنڈ لگے، بس سلامتی والی بن جا، امن اور سکون والی بن جا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کی مدد کی۔ تو ایک خوبی ابراہیم علیہ السلام موحد تھے، مشرک نہیں تھے۔ دوسری خوبی کیا تھی، ابراہیم علیہ السلام کا سارا تعلق اپنے رب کے ساتھ تھا، حنیف تھے، اللہ کی طرف رجوع کرنے والے تھے، منیب تھے۔ منیب کا معنی ہے گھوم پھر کر اللہ کی طرف آنے والے، اواہم منیب، اللہ فرماتے ہیں اواہم منیب۔ اواہ کہتے ہیں گڑ گڑانے والے، رونے والے، ہر وقت اپنے آپ کو عاجز بنا کے اللہ کے سامنے جھکنے والے، اپنے آپ کو بے کس سمجھنے والے اللہ کے سامنے۔ اور ان کی دعائیں، سورہ ابراہیم کا آخری رکوع، آخری سے پہلے والا پڑھ کے دیکھیں، ساری دعائیں ان کی بڑی زبردست دعائیں، ہر وقت دعا کرتے تھے اللہ رب العالمین سے۔ تو ابراہیم علیہ السلام بہت زیادہ دعائیں کرنے والے تھے۔ تین خوبیاں ہو گئی، واحد تھے، اللہ کے ساتھ رجوع کرنے والے تھے، ہمیشہ دعائیں کرنے والے تھے۔ چوتھی خوبی ابراہیم علیہ السلام کی یہ تھی کہ ابراہیم علیہ السلام شکر گزار تھے، بڑے شکر گزار تھے۔ اگر یہ کہیں نا سب سے کم نعمتیں جس کو ملی ہیں اور سب سے زیادہ جس نے شکر ادا کی ہے وہ ابراہیم علیہ السلام ہے، سب سے کم نعمتیں۔ لیکن کیا نعمتیں ملی ہیں انہیں، بچے ہی تھے، چھوٹے ہی تھے، باپ نے گھر سے نکال دیا، قوم، قبیلہ، برادری سارے مخالف ہیں، اور پھر سفروں پہ سفر، ہجرتوں پہ ہجرتیں، کسی جگہ پر کوئی ٹھکانہ نہیں ہے۔ 80 سال تک بیٹا مانگتے رہے ہیں، 80 سال کے بعد جا کے بیٹا ملا ہے، لیکن جب بیٹا ملا تو کیا کہا، الحمدللہ الذی وہب لی علی الکبر اسماعیل و اسحاق ان ربی لسمیع الدعاء۔ فوراً کہا ساری تعریفیں اس رب کے لیے جس نے مجھے بڑھاپے میں بیٹا دیا، ان ربی لسمیع الدعاء، میرا رب ہمیشہ میری دعائیں سننے والا ہے۔ یہ نہیں کہا کہ 80 سال تک تو بیٹا نہیں ملا۔ آج جو بندہ ناشکرا ہو، 4-5 سال تک اس کو اولاد نہ ملے، پھر اللہ کا در چھوڑ کر غیروں کے در پہ جا رہا ہو، یہیں سے عقیدے خراب کرتے ہیں نا۔ 5-10 سال ہو گئے بیٹا نہیں ملا، اولاد نہیں ہوئی، تو ان کو لوگ کیا کہتے ہیں، فلاں دربار پہ چلے جاؤ، مزار پہ چلے جاؤ، بیوی کو لے جاؤ، 9 راتیں وہاں پہ رہے گی، پھر بیٹا مل جائے گا۔ تو عقیدہ اپنا خراب کر لے، اپنا ایمان خراب کر لے اور اپنی غیرت کو بھی نیلام کر دے۔ ایسے انسان کا ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ کیا تعلق ہے؟ 80 سال تک بیٹا نہیں ملا لیکن رب کا در چھوڑ کر کہیں اور نہیں گئے۔ کیا اس وقت ابراہیم علیہ السلام کی قبر نہیں تھی؟ نوح علیہ السلام کی قبر نہیں تھی؟
پوری سیرت میں، پوری تاریخ میں کہیں پر آپ کو یہ نہیں ملے گا کہ ابراہیم علیہ السلام اپنی بیوی کو لے گئے ہوں آدم علیہ السلام کی قبر پر، نوح علیہ السلام کی قبر پر، میرا بیٹا نہیں ہو رہا، اب ان کے طفیل سے ملے گا مجھے. کہیں نہیں ہے یہ اپنی طرف سے لوگوں نے بنائے ہوئے طریقے، یہ شرک ہے. تو ابراہیم علیہ السلام کی چوتھی خوبی کیا تھی؟ شاکر لانعم. اللہ فرماتے ہیں شاکر لانعم، ابراہیم علیہ السلام میری نعمتوں کی شکر گزاری کرنے والے تھے. جب شکر انہوں نے اتنا کیا، اجتباہ وہداہ، اللہ فرماتے ہیں ہم نے چن لیا پھر ان کو. جس طرح انتخابات ہوتے ہیں نا، ہم چنتے ہیں کسی کو MNA منتخب کرتے ہیں، کسی کو وزیر بناتے ہیں، کسی کو وزیر اعظم بناتے ہیں. اللہ فرماتے ہیں اجتباہ، میرا انتخاب کیا تھا کہ میں نے اس کو اپنا دوست بنانے کے لیے پھر چن لیا، پھر دوست بنایا، امتحان لیے. ہم بھی دوستوں کا امتحان لیتے ہیں نا، اللہ نے امتحان لیے. اللہ فرماتے ہیں کہ جب بھی ہم نے ابراہیم علیہ السلام کا امتحان لیا نا، ابراہیم علیہ السلام ہر امتحان میں پورے اترے. اذ قال له ربه اسلم قال اسلمت لرب العالمین. جب بھی اللہ رب العالمین نے امتحان لیا اور کہا ابراہیم فرما بردار بن، ابراہیم علیہ السلام فوراً فرما بردار بنے. کتنے امتحان ہیں، گھر چھوڑنے کا امتحان، آگ میں جانے کا امتحان، بیٹے کو، اپنے چھوٹے سے بیٹے کو، دودھ پیتے بچے کو ویران بیابان سنسان جنگل میں چھوڑ دینے کا امتحان. کتنا بڑا امتحان ہے، آپ تصور تو کریں نا. یہ تو وہی جان سکتا ہے نا کہ جس کا بیٹا ہو. اس کو کیا پتا کہ بیٹے کی محبت کیا ہوتی ہے. چھوٹا بچہ اور پھر دودھ پیتا بچہ، اس کو اور اپنی جوان بیوی کو جا کے ویران سنسان جنگل میں جہاں پر کوئی انسان نہیں رہتا، وہاں پہ چھوڑ دیا. کتنا بڑا امتحان ہے. اور پھر واپس جا رہے ہیں، بات بھی نہیں کر رہے. آپ اگر پوری سیرت پڑھیں نا، ابراہیم علیہ السلام صرف یہ نہیں کہ چھوڑ کے پھر چند دن کے بعد آ گئے ہوں گے، اس وقت چھوڑ کے جا رہے ہیں، بات نہیں کر رہے ہیں. گود میں رکھا، حضرت ہاجر کی گود میں ننھے اسماعیل کو رکھا اور خود جا رہے ہیں اونٹنی پہ سوار ہو کے. حضرت ہاجرہ نے فوراً اپنے بیٹے کو اٹھایا، نیچے رکھ دیا، ریت پہ رکھا، تب پتھریلی زمین پر رکھ کر خود اٹھی اور پیچھے بھاگی. کیوں؟ ابراہیم مجھ سے غلطی ہو گئی ہو تو میری غلطی کی سزا ننھے اسماعیل کو تو نہ دو نا، یہ تو چھوٹا بچہ ہے، ان کو پتہ بھی نہیں کیوں چھوڑ کے جا رہے ہیں، کیوں مجھے یہاں لے کے آیا ہے اور کیوں واپس جا رہے ہیں، ان کو نہیں پتا. ان کے ذہن میں شاید مجھ سے کوئی غلطی ہو گئی ہوگی، ابراہیم علیہ السلام اس لیے مجھ سے ناراض ہیں. پھر دوڑ کر پیچھے بھاگی اور ابراہیم علیہ السلام کی اونٹنے کی مہار کو پکڑا اور کہا کہ ابراہیم میں اپنی غلطی کی معافی مانگتی ہوں، مجھے سزا دے دو، اس بچے کو تو سزا نہ دو نا، اس کا کیا قصور ہے. ابراہیم علیہ السلام بولتے بھی نہیں ہیں. پھر حدیث کے لفظ ہیں، حضرت ہاجر نے کہا اللہ امرک بہذا، ابراہیم صرف اتنا بتا دو، نہیں بولتے مجھ سے نہ بولو، جا رہے ہو چلے جاؤ، صرف اتنا بتا دو اللہ امرک بہذا، کیا اللہ کا حکم ہے ہمیں یہاں چھوڑ دینے کا، یا اپنی مرضی سے جا رہے ہو. ابراہیم علیہ السلام کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. کہا اللہ امرنی ھذا، مجھے میرے رب نے حکم دیا ہے. ہاجر اس پتھریلی زمین میں، اس صحرا میں اپنی مرضی سے اپنے دودھ پیتے بچے کو کون چھوڑ کے جاتا ہے، مجھے اللہ کا حکم یہی ہے. پھر ہاجرہ کا بھی امتحان ہوا، وہ بھی ایمان والی تھی نا. انہوں نے کیا کہا؟ انہوں نے کہا ابراہیم پھر رونے کی ضرورت نہیں ہے، پھر آنسوؤں کے گرانے کی ضرورت نہیں، اگر اللہ کا حکم ہے پھر چلے جاؤ، تمہاری ضرورت بھی نہیں ہے ہمیں. جو رب بڑھاپے میں بیٹا دینا جانتا ہے، وہ رب اس صحرا میں اس بیٹے کو بچانا بھی جانتا ہے، تم چلے جاؤ. پھر حضرت ہاجرہ کا امتحان دیکھیں، اب ان کا امتحان شروع ہوا. ابراہیم علیہ السلام چلے گئے، تھوڑا سا پانی تھا، تھوڑی سی کھجوریں تھیں، کتنی دیر تک وہ چل سکتی تھی، وہ ختم ہو گئی. اب حضرت ہاجر اپنے بیٹے کو بچانے کے لیے کبھی صفا پہ چڑھتی، کبھی مروہ پہ، کیوں ان پہاڑیوں پہ چڑھتی، اوپر پہاڑیوں پہ چڑھتی کہیں دور سے کوئی بندہ نظر آئے، کوئی آبادی نظر آ جائے، کہیں سے کوئی دھواں اٹھتا ہوا نظر آئے، پتہ چلے کہ وہاں آگ جل رہی ہے، وہاں انسان رہتے ہیں، کوئی پرندے اڑتے ہوئے نظر آ جائیں، پتہ چلے کہ وہاں سے پرندے پانی پی کے آ رہے ہیں، کوئی درندے، کوئی جنگل کے جانور نظر آئے، کچھ بھی نظر نہیں آ رہا. اس پہاڑی سے نیچے آتی ہیں، پھر دیکھتی ہیں حضرت اسماعیل کی طرف، ننھے اسماعیل کی طرف، کہیں کوئی جنگل کا درندہ میرے اسماعیل کو کھا ہی نہ جائے، اس کو دیکھتی ہیں، پھر دوسری پہاڑی پہ چڑھ جاتی ہیں. 7 چکر لگائے ہیں. اور اللہ رب العالمین کو وہ دوڑنا، اللہ کی محبت میں دوڑ رہی تھی نا، اللہ کی فرما برداری میں دوڑ رہی تھی، وہ دوڑنا اتنا پسند آیا ہے کہ آج لاکھوں روپے لگا کے جانے والا حاجی انہی قدموں پر ویسے نہ دوڑے تو اس کا حج اللہ کو منظور نہیں ہے، اس کے لاکھوں روپے اس کے منہ پہ مار دیے جائیں گے. اللہ کو وہ محبت، وہ انداز پسند آیا ہے کہ جو انداز اللہ کی فرما برداری میں اور اس امتحان کو پاس کرتے ہوئے حضرت ہاجرہ وہ دوڑی تھی. 7 چکر لگانے کے بعد جب آئی تو اللہ نے زمزم کا چشمہ جاری کر دیا تھا. ٹھیک ہے نا. تو اللہ رب العالمین کے امتحانات میں وہ کس قدر سرخرو ہوئے. اور پھر
ابراہیم علیہ السلام کا امتحان ابھی جاری ہے، کئی عرصے تک پھر ملے نہیں، پھر کب ملنے آئے ہیں اپنے بیٹے کو، کوئی پتہ بھی نہیں کہ بچے ہیں کہ نہیں بچے، میرا بیٹا زندہ بھی ہے کہ نہیں، پتہ بھی نہیں ہے، امتحان نہیں ہے کیا؟ کئی عرصے کے بعد اللہ نے خواب میں دکھایا کہ ابراہیم تیرا بیٹا زندہ ہے، ابھی جاؤ اپنے بیٹے کو ملو، اور صرف ملنا نہیں، اب اپنے بچے کو، جو تمہارا بچہ جس کو عرب کا صحرا ختم نہیں کر سکا نا، اس کو اپنے ہاتھوں سے اس کی گردن پہ چھری پھیر دو۔ یہ کم امتحان ہے کیا؟ جاؤ ملو، اور ملنے کے بعد کیا کرنا ہے؟ اپنے ہی ہاتھوں سے اپنے بیٹے کی گردن پہ چھری پھیر دینی ہے۔ ابراہیم علیہ السلام آئے اور آ کر کہا انی ارا فی المنام یا بنی، ہے میرے پیارے بیٹے، یہ ملاقات کا وقت بڑا مختصر ہے، کیونکہ مجھے اللہ نے حکم دیا ہے کہ میں تجھے ذبح کر دوں، فانظر ماذا ترا، تو بتا کہ میں کیا کروں۔ اب یہاں سے یہ بھی سبق ملتا ہے، ابراہیم علیہ السلام کی سیرت نا بڑی طویل ہے، سبق آموز سیرت ہے، صرف قصے اور کہانیوں کے طور پر نہیں سننا چاہیے اس کو، سبق آموز۔ یہاں سے سبق ملتا ہے ہمیں ابراہیم علیہ السلام بطور باپ کے کیسے تھے، بحیثیت والد کے ابراہیم علیہ السلام کا کتنا بہترین کردار ہے۔ فوراً یہ نہیں کہا کہ میں نے ذبح کرنا ہے، بلکہ کیا کہا؟ بیٹے بتا تیری کیا رائے ہے۔ اس سے مفسرین نے یہ نقطہ نکالا ہے کہ اپنی اولاد پر ایسے حکم نہ چلائیں، بلکہ ان کا مشورہ بھی لیں، ان سے رائے بھی لیں، حالانکہ اللہ کا حکم ہے، لیکن پھر بھی اللہ کا حکم زبردستی تو کسی پر سونپا نہیں جا سکتا نا، اللہ کا حکم ہے۔ تو کیا کہا؟ بیٹے تو بتا، لیکن بیٹے کو پتا تھا، ماں نے ایسی تربیت کی تھی کہ میرا بابا نبی ہے اور نبی کا خواب اللہ کی وحی ہوتا ہے، اللہ کا حکم ہے، تو کہا اللہ کا حکم، پھر میرا مشورہ، فانظر ماذا ترا یا ابت افعل ما تؤمر، ابا جان کر گزریے، چھری اٹھائیے اور میری گردن پہ پھیر دیجیے، میری پیشانی پر شکن تک بھی نہیں آئے گا، میں بھی اللہ کے حکم پر راضی ہوں۔ پھر دونوں فلما اسلما وتلہ للجبین، اللہ فرماتے ہیں دونوں باپ بیٹا مسلمان بن گئے۔ فلما، اللہ نے کیا لفظ بولا؟ فلما اسلما، جب دونوں مسلمان بنے، اللہ فرماتے مجھے ایسا مسلمان چاہیے، ایسا مسلمان چاہیے، اللہ کہے کہ گردن پر چھری پھیر دو، ذرا برابر بھی کہیں سے بھی آپ کو یہ نہیں ملے گا۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا ہو آگے سے، اللہ کیا میں نے اپنے بیٹے کو صحراؤں کے سپرد کر دینے کے لیے مانگا تھا؟ یہ بڑھاپے کا سہارا تو نے دیا 80 سال میں، کیا میں نے صحراؤں کے حوالے کرنے کے لیے مانگا تھا؟ اب چلو بچ بھی گیا ہے، تو نے مجھے ملاقات کا موقع بھی دیا، اب اپنی گردن پر اپنی ہاتھ سے جو ہے اس کی گردن پر چھری پھیر دوں۔ کوئی چونکے چنانچے ادھر کی ادھر کی بات کچھ بھی نہیں کی، فوراً کہا کہ اللہ تیرا حکم ہے نا، تو ہم چھری پھیرنے کے لیے تیار ہیں۔ ہم اپنے آپ کو دیکھیں، جب اسلام کے احکامات ہمارے سامنے آتے ہیں تو کتنی چونکے چنانچے ہوتی ہے، اس کا پھر کیا فائدہ ہوگا؟ یہ حکم کس لیے کہتے ہیں نا، یہ حکم کس لیے ہے، اس بات یہ کر لیں تو پھر کیسے ہوگا، نہ کریں تو پھر کیسے ہوگا؟ بھائی اللہ کا حکم ہے، مل گیا ہے نا، اس کا فائدہ ہمارے ذہن میں آ رہا ہے پھر بھی کریں، اس کا فائدہ ہمارے ذہن میں نہیں آ رہا پھر بھی کریں۔ اس وقت کوئی فائدہ ذہن میں آ رہا تھا ابراہیم علیہ السلام کے کہ اس کی گردن پر چھری پھیرنے کا کیا فائدہ ہوگا؟ کوئی ذہن میں آ رہا تھا؟ یا اپنے بیٹے کو صحرا کے حوالے کر دینے کا فائدہ کیا ہوگا؟ کوئی دنیاوی فائدہ اس وقت نظر آ رہا تھا؟ آج تو اس مادیت پرستی نے ہمیں بنا دی ہے نا، کوئی دنیاوی فائدہ ہوگا تو تب ہم کریں گے، دنیاوی فائدہ نہیں ہوگا تو پھر نہیں کرنا۔ کوئی فائدہ نظر نہیں آ رہا تھا، لیکن آج کتنے فائدے نظر آ رہے ہیں؟ آج اس گردن پر چھری پھیرنے کے کتنے فائدے نظر آ رہے ہیں؟ آج اس صحرا میں اپنے بیٹے کو چھوڑ دینے کے کتنے فائدے نظر آ رہے ہیں؟ وہ زمزم کا پانی کا کنواں ایسے نہیں مل گیا، اس میں ہر بیماری کی شفا اللہ نے رکھ دی ہے۔ وہ زمزم ایسے نہیں، آج وہاں جائیں نا، اللہ تعالیٰ آپ کو لے جائیں، آپ سب کو لے جائیں، اللہ سے دعا کریں اللہ ہم سب کو لے جائیں وہاں پر۔ وہاں جب جائیں تو ضرور ان واقعات کو بھی یاد رکھیں۔ حضرت ہاجرہ علیہ السلام کا دوڑنا، جب آپ صفا مروہ پر سعی کر رہے ہوں تو حضرت ہاجرہ کو یاد رکھیں، اور آپ کی جو پریشانی ہے وہاں پر کہیں اللہ سے، اللہ زمزم کا کنواں یہیں سے ملا تھا، حضرت ہاجرہ کی پریشانیاں یہیں سے ٹلی تھی، میری پریشانیاں بھی تو ٹال دے۔ اور ابراہیم علیہ السلام جتنے وفادار تھے، اللہ ہمیں بھی اپنا وفادار بنا دے۔ تو ابراہیم علیہ السلام موحد تھے، اللہ کے ساتھ تعلق جوڑنے والے تھے، دعائیں کرنے والے تھے، شکر گزار تھے، اور ہر امتحان میں پاس ہونے والے تھے۔ اس وقت بھی اس امتحان میں پھر سرخرو ہوئے، پھر چلے گئے، پھر کئی عرصے کے بعد ملاقات نہیں ہوئی، کافی عرصے کے بعد پھر آئے ہیں۔ پھر وہ واقعہ سنا ہے نا، ابراہیم علیہ السلام جب پھر آئے دوبارہ تو بیٹے سے پھر ملاقات نہیں ہوئی۔ گھر میں کس سے ملاقات ہوئی تھی؟ اپنی بہو سے، بیٹے کی بیوی سے، ان سے ملاقات ہوئی۔ اور اس نے کیا کہا؟ جب حال پوچھا تو اس نے کہا کہ کوئی حال نہیں ہے، شکار کرتے ہیں، میرے شوہر شکار کرتے ہیں، کبھی شکار مل جاتا ہے کھاتے ہیں، کبھی نہیں ملتا تو نہیں کھاتے۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے کیا کہا
کہ جب آئے نا آپ کا شوہر، اس کو کہنا کہ تمہاری جو چوکھٹ ہے نا یہ درست نہیں ہے، اس کو ختم کر دو، تبدیل کرو۔ تو ان کو پتہ چل گیا کہ میرے والد آئے تھے اور انہوں نے مجھے کہا ہے کہ اپنی بیوی کو طلاق دے دو، کیونکہ اس نے ناشکری کی ہے۔ اتنے بڑے شکر گزار کہ ناشکری عورت کو اپنے بیٹے کے گھر میں نہیں رہنے دیا، اور بیٹا بھی اس قدر فرما بردار کہ یہ نہیں کہا کہ میرے باپ نے تو مجھے صحراؤں کے حوالے کر دیا تھا۔ آج کل کا کوئی بیٹا ہو تو کیا کہے گا؟ آج کل کا بیٹا ہو اور باپ کہے کہ اپنی بیوی کو طلاق دے دے، آگے سے کیا کہے گا؟ آج کل تو کہتے ہیں نا میرے باپ نے میرے لیے کیا کیا ہے، کہہ رہے ہوتے ہیں نا، ایسا باپ کے لیے کہہ رہے ہیں جو باپ ساری زندگی کما کما کے اپنے بچوں کے لیے سارا کچھ بنایا ہے، اس باپ کے آگے زبان چلاتے ہیں اور کہتے ہیں اس نے میرے لیے کیا کیا ہے۔ حالانکہ حقیقت دیکھی جائے تو ابراہیم علیہ السلام نے دنیاوی اعتبار سے اپنے بیٹے کے لیے تو کچھ نہیں کیا، نہ کوئی مکان بنایا، شادی بھی انہوں نے خود کی، اور اب کہہ رہے ہیں طلاق دے دو۔ لیکن کتنے فرما بردار! آج قربانی اسی کی ہوگی جو ابراہیم اسماعیل جیسے فرما بردار ہوں اپنے والدین کے، انہی کی قربانی ہوگی۔ تو اس نے طلاق دے دی، پھر دوسری شادی کی، وہ بیوی، پھر کئی عرصہ ملے نہیں ابراہیم علیہ السلام کا، پھر امتحان، پھر کافی عرصے کے بعد پھر آئے ہیں، پھر بھی بیٹے سے ملاقات نہیں ہو رہی، اب بیوی اور ہے، اب یہ بیوی جو ہے یہ شکر گزار ہے۔ اب جو شکر ہوتا ہے نا وہ دل سے ہوتا ہے، صرف سوچ کا فرق ہوتا ہے۔ وہی گھر ہے، وہی کمانے والا ہے، جاب بھی وہی ہے، کام کاج سب کچھ وہی ہے، صرف سوچ بدلی ہے اور عورت بدلی ہے۔ یہ عورت کیا کہتی ہے؟ اس نے کہا تھا میرا شوہر شکار کرتا ہے، کبھی ملتا ہے کبھی نہیں ملتا، بھوکے رہتے ہیں، فاقے گزر رہے ہیں۔ اس نے کیا کہا؟ اس نے کہا میرا شوہر شکار کرتا ہے، ہم گوشت کھاتے ہیں، زمزم کا پانی پیتے ہیں، اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں، اور کیا چاہیے ہمیں؟ تو ابراہیم علیہ السلام کہنے لگے کہ جب آئے نا تمہارا شوہر، اس کو کہنا کہ تمہارا بابا آیا تھا، تمہیں سلام دے رہا تھا، اور وہ کہہ رہا تھا کہ یہ چوکھٹ جو ہے یہ اچھی ہے، اس کو سلامت رکھنا۔ تو شکر گزار تھے ابراہیم علیہ السلام، اور کتنے بڑے امتحانوں سے گزرے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں بھی ابراہیم علیہ السلام جیسا بننے کی توفیق عطا فرما دیں۔ چند خوبیاں اور بھی ہیں، وہ انشاءاللہ اگلے لیکچر میں ہم بیان کریں گے، اور ان خوبیوں کو اپنے اندر پیدا کرنے کی کوشش بھی کرنی ہے، اور قرآن کریم سے جہاں جہاں ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ ہے وہاں ان کا ترجمہ بھی آپ نے پڑھنا ہے۔ انشاءاللہ اگلی دفعہ میں نے پوچھنا ہے کہ آپ نے کتنا ترجمہ پڑھا ہے، کہاں کہاں سے پڑھا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق دیں۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔